یہ حالات کہ آپ کا جو اپنا سامان ہے اس کو قبضانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی. لال قلعہ کس نے بنایا؟ تاج محل کس نے بنایا؟ انڈیا گیٹ کس نے بنایا؟ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنے سالوں تک حکومت رہی، لیکن آج مسلمان اللہ کی قسم ڈر کر کے زندگی کاٹ رہا ہے. آج داڑھی نہیں رکھ رہا، ٹوپی کرتا پاجامہ نہیں پہن رہا ہے کہ کہیں راستے میں جائیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھ کر کے مار دے گا. یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ ڈر آج مسلمانوں کے اندر ایسا لگتا ہے اپنا گھر لوگوں کو بتانے کے لیے، سرکار کو دکھانے کے لیے NRC CA وغیرہ نافذ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تم یہاں کے اصلی باسی ہو کہ نہیں ہو، تم اوریجنل ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو، کہیں تم باہر سے تو نہیں آئے ہو. آج مسلمان اپنا وجود بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے. غرض کہ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت بہت تیزی کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوتی چلی جا رہی ہے ہر جگہ. ابھی آپ کے فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کا پرانا قبلہ وہی تھا، لیکن آج مسلمان اس جگہ پہ بمباری اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. اور دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں، لگ بھگ 62 یا 60 ممالک مسلمانوں کے ہیں اور مسلمان کے بادشاہ خاموش ہیں. آج کچھ بول نہیں پا رہے، حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا سے محبت ہو چکی ہے. ذلیل ہیں ہم، رسوا ہیں ہم، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر 5% اچھے کھانے پینے والے لوگ ہیں تو 95% مسلمان غریب ریکھا کی زندگی کاٹ رہا ہے. 2% مسلمان پڑھا ہوا ہے، 98% مسلمان جاہل ہے، اس کو ای میل تک کرنا نہیں آتا، ہاں اس کو سمجھنا تک بھی نہیں آتا. تقریریں سن لینے کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، صرف تقریر سن لینے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. آپ کو علماء سے رابطے کرنے پڑیں گے، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ کے یہاں کے جو علماء ہیں اللہ کی قسم ہم لوگوں سے بہت اچھے ہیں، وہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. ہم 1 گھنٹہ بول کر کے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں آپ کے ساتھ رہتے کنٹینیو. کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھا کیجیے، اسلام کی باتیں سیکھا کیجیے، اخلاقی اور اسی طریقے سے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر معاملات کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصتھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر، اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی. تمہارے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہو جائیں گے. جس طریقے سے کھانا کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک کھا کر کے نکلتا ہے اور دوسرے کو دعوت دیتا ہے، چلیے لگ گیا، تیار ہو گیا دسترخوان، جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے. یہی حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑے گی اور مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل اور مسلمانوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا. کتنے دردناک واقعات آپ نے دیکھے، ہم نے دیکھے ہیں، دردناک واقعات. مولوی کو ذبح کر دے رہا ہے، مانگنے والے کو، اور یہ رکشہ وغیرہ چلانے والے کو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو گئے. ٹرین میں سفر کرنے والے مسلمان کو گولی سے مارا جا رہا. آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہو چکے ہیں. اور آج اگر کسی ایک جانور کے اوپر ظلم ہو تو 10 لوگ بولتا ہے، لیکن مسلمان کو مارتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج مسلمان ایک جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے. تصور کیجیے.
سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی جب یہ حال ہمارا ہوگا تو کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ یعنی ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں اے صحابہ، اے سوال کرنے والے ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی۔ تعداد دیکھیے، کٹیہاری میں اٹھا لیجئے، آپ کشن گنج اٹھائیے، ارریہ اٹھائیے، تعداد دیکھیں مسلمانوں کی کتنی زیادہ ہے۔ تعداد مسلمانوں اگر دیکھنی ہو ہندوستان میں 20-25%، 15 سے 20% کم سے کم اتنے تعداد آج مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں۔ ہر 5 میں ایک مسلمان ضرور آپ کو ملے گا۔ پوری دنیا کے اندر اگر 5 آدمی ہیں ان میں سے ایک مسلمان آپ کو دکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تعداد میں اتنے، ممالک اتنے، پیسہ مت پوچھو، غریب ریکھا میں جینے والے نہیں۔ شادیوں میں دیکھنا ہو تو ان کی امیری دیکھو، شادیوں میں 5-5، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن جب جلسوں میں چندہ دینے کی بات آئے وہی امیر آدمی 5,000 دینے میں اس کی نانی یاد آنے لگتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی۔ آج تعداد ہے زیادہ، یہاں تعداد نہیں دکھ رہی ہے، لیکن آرکسٹرا آپ لے کر کے آ جائیے، کسی نچنیاں کو نچانے کے لیے لے کر کے آ جائیے، کسی ہیروئن کے لے کے آ جائیے، جوان چھوڑیے بوڑھے بھی چشمہ لگا کر کے دیو، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ اتنی بھی پوری رات بھر ٹھنڈی میں آدمی گھر میں نہیں سوئے گا، رات بھر آرکسٹرا دیکھیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دشمنوں کا ڈر پیدا کر دے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان سے ڈرتے تھے، آج مسلمان گنگا الٹی بہ رہے ہیں، مسلمان غیروں سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان بھی غیروں سے ڈر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ اب ہم ابھی کار سے آئے، یہاں سے لابھا کے بعد ادھر ہم بنگال بارڈر کراس کرتے ہوئے 10 کلومیٹر چل گئے۔ اب لوکیشن ایسا ہے، جگہ کشن گنج جا رہے تھے ہم، اب جاتے جاتے وہ لوکیشن، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا لوکیشن کے سہارے نہیں چلنا چاہیے، لیکن دیہات میں لوکیشن کام نہیں کرتا ہے، شہروں میں بڑا کام کرتا ہے، اور شہر میں واقعی لوکیشن آپ کا زبردست کام کرتا ہے۔ جا رہے تھے کشن گنج تو جاتے جاتے جلسہ میں جانا تھا، قبرستان پہنچا دیا، لوکیشن کے ذریعے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی وہی حال میرا ہوا، ہم لابھا سے ادھر آنے والے تھے، سیدھا اسٹیٹ گئے اور یہ بنگال بارڈر ہم نے کراس کر کے اور آگے نکل گئے، ادھر بھی راستہ گڑبڑ ہی تھا۔ ہم نے پھر فون کیا جمال بھائی کو، اور یہ ہمارے شیخ محمد جو ابھی آپ کے بہت محبوب مقرر ہیں، ان کو ہم نے فون کیا تو پھر انہوں نے لوکیشن بھیجا، پھر اس کے ذریعے سے پوچھتے پاچھتے پھر ہم یہاں تک آپ کے یہاں پہنچے۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد کم ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہارا پاور کم ہوگا۔ تعداد بہت زیادہ، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد جیسے پانی کے اندر جھاگ رہتا ہے نا، جھاگ، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، ویسی تمہارا کوئی ویلو نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل مسلمانوں کو دیکھ کے چمچا گیری میں اتر گیا ہے، نیتا کے پیچھے چمچا گیری کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر نیتا بنا دیا جائے تو نیتا بننے کے بعد ان کے اندر بھی گڑبڑیاں، اوریجنل جس طریقے سے حکومت کرنی چاہیے، دکھانا چاہیے مسلمان کیسے ہوتا ہے، اگر مسلمان دکھانا ہو حضرت عمر فاروق کی زندگی پڑھنا چاہیے نیتاؤں کو، ان مسلم حکمرانوں کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز
کہ خلافت اور ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن آج اگر کوئی مسلمان نیتا بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں، سیاست کرنے کا طریقہ نہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارا پاور کچھ نہیں ہوگا۔ سارا پاور سیچ ہو چکا ہے، ختم، خلاص، کہیں نہیں۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں پاور ختم، اور دوسرا تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا، اور اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اتنی زیادہ محبت ہوگی اور تم نو موت سے نفرت کرنے لگو گے، یعنی مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیا دار بن جائیں گے، دنیا کی چمک دمک سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگیں گے، حیر دنیا، دن و رات دنیا کے پیچھے پڑیں گے، حلال و حرام کی ذرہ برابر تمیز نہ کریں گے، ذرہ برابر تمیز نہیں کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما غزا منہ المال امن الحلال امن الحرام، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے، دنیا تو کمائیں گے، لیکن حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہ کریں گے، حلال و حرام ان کے یہاں کچھ بھی نہ ہوگا، بس پیسہ پیسہ آنا چاہیے، دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، صرف دنیا کریں گے، اپنی بلڈنگاں بنائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، زمین و جائیداد کے چکر میں لگے رہیں گے، ان کو آخرت سے نفرت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج مسلمان کو دیکھیے دنیا کتنی زیادہ محبت ہے، دنیا داری کتنی ہے۔ ہاں ایک آدمی بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، اس کو بھی دنیا سے محبت ہے۔ ہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر ان کی زندگی اٹھاؤ تو اللہ کی قسم وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے تھے اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازتا ہے، کسی کو نوازا ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے۔ غور کرو میرے بھائیوں، تصور کرو محمد رسول اللہ کی زندگی اور جیونی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کا ایک گھر بھی بنوا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مجھے کیا مطلب ہے، یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے، یہ دنیا تو مسافر کی طرح یہ کٹ رہی ہے، جس طرح سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے تو اسٹیشن پہ رک کر کے تھوڑا سا آرام کر لیتا، سستا لیتا، پھر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگوں کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، او عابر سبیل یا مسافر بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو۔ اجنبی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کے یہاں اجنبی ہیں، یا کسی جگہ آپ چلے جائیں کلکتہ دلی بمبئی، اجنبی ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے سامان کی حفاظت کریں گے۔ ہاں جان نہیں رہے کسی کو، پتہ نہیں کون پاکٹ مار ہے، کون چور ہے، کون ڈکیت ہے، اس وجہ سے اپنے ہر سامان کی آپ رکشا اور حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے۔ دنیا میں بہت زیادہ ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو۔ اجنبی بن کر کے رہو، 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 اجنبی بن کر کے ر
دنیا کے لپیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اوابرو سبیل, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تم مسافر بن کر کے رہو. جیسے سفر, میں مسافر ہوں, آیا ہوں, ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہم آپ کے بیچ میں پھر نکل جائیں گے, بس آپ ایسے ہی رہیے. اب بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں, 10-10 منزلہ, زمین پہ زمین خرید رہا ہے. میرے بھائی اتنی زیادہ دولت جمع کرنے سے کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ ابھی چندہ کرنے والے ہمارے علماء, ابھی منیر الدین صاحب اتنی زبردست بنگالی زبان میں خطاب کر رہے تھے, اتنی شیرینی آواز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. حالانکہ مجھے بنگالی اتنی اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن بیان کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی خطیب بول رہا ہے. میرے بھائیوں, آپ سوچئے ذرا, اتنا کچھ سننے کے باوجود آدمی اپنے جیب سے 10 روپیہ نکال کر کے دیتا ہے, 10 روپیہ. اور کچھ لوگ ہوتے جلسہ میں آیا, جلیبی کھایا, کچھ سامان لیا اور نکل لیا, اس کو جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو تو میلہ اور ٹھیلا اور بازار سے مطلب ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرا اگر کوئی ایسا دن گزر جاتا تھا جس دن اگر میں نے نیکی نہ کی ہو تو مجھے پچھتاوا ہوتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس دن کو برباد کر دیا ہے جس دن میں نے نیکی نہیں کی. اب تصور کیجئے, جلسے والے دن بھی نیکی نہ کریں, رات میں چندے کرنے والے اپنا وہ لے کر کے تولیہ لے کر کے گھومیں اور آپ کا ایمان نہ جاگے اور اللہ کے راہ میں آپ خرچ نہ کریں, کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, تو ہمارے حالات کیوں برے ہیں؟ کیونکہ حب دنیا, دنیا سے بڑی محبت ہو گئی ہے اور آخرت سے, موت سے نفرت ہو چکی ہے.